بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریحان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اتھینٹک اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ آج دوسرا دن ہے اور دوسرا سبق ہے نورانی قاعدے کا، دوسرا لیسن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات کو سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں پہلی جو ویڈیو میں نے بنائی، پہلی تختی جو آپ کو سمجھائی حروف مفردات کی، تمام حضرات جنہوں نے دیکھی انہیں سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں 100% شیور ہوں کہ انہیں سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر انہوں نے 10 مرتبہ کم سے کم اس کی پریکٹس کی تو انشاءاللہ ان کو یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ تو آج کا جو یہ ہمارا لیسن ہے، آج کی جو تختی ہے، دوسری تختی ہے، یہ اس کا نام اور اس کا جو موضوع ہے حروف مرکبات۔ مرکب کہتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ حرف کو جب آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں مرکب۔ اور اگر اکیلا لفظ ہو، جیسے الف اکیلا لفظ ہے، با اکیلا حرف ہے، حرف ہے، اسی طرح تا اکیلا حرف ہے، سا اکیلا حرف ہے، اسے کہتے ہیں حرف، حروف، اسی لیے حروف مفردات۔ اور جو مرکبات ہوتے ہیں یہ بھی حروف ہوتے ہیں، لیکن 1 2 یا 3 کی حد تک ہوتے ہیں، زیادہ پورا لفظ نہیں ہوتا۔ حروف ہوتے ہیں لیکن مرکب ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مرکب حروف، حروف مرکبات۔ تو آج کی جو یہ دوسری تختی ہے یہ حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ ان کی دی ہوئی ہدایات پڑھ لیتے ہیں، قاعدے میں جو دی ہوئی ہیں۔ مرکب حروف میں سے ہر ایک حرف کی الگ الگ پہچان کروائیں۔ مثلا لام الف میں دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف۔ نمبر 2، ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کرائیں۔ مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا، اور تا کے نقطے نیچے لگا دیں تو کون سا حرف ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے اسی لہجے میں اور اسی تلفظات کے ساتھ پڑھنا ہے جس تلفظات کے ساتھ ہم نے نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھی ہے، الف، با، تا، ثا۔ تو اسی لہجے کے اندر ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ وہاں پہ جیسے کہ ہم نے لام کو تھوڑا سا لمبا کیا تھا، لام۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلی تختی کے اندر تو ٹھیک پڑھتے ہیں، لام اتنا لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب حروف مرکبات والی تختی میں آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں الف لام الف لام الف۔ یہاں بھی لام الف نہیں کرنا، یہاں بھی لام کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنا کہ پہلی تختی میں ہم نے لمبا کیا تھا۔ وہی بنیاد تھی اور وہی چیز آگے چلے گی۔ تو شروع کرتا ہوں، الف لام الف۔ اب دیکھیں الف کو پہلی تختی میں ہم نے اسی طرح پڑھا تھا الف، یہاں بھی ویسے ہی پڑھیں گے، لام الف۔ اب یہ 2 لفظ ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو پرپل کلر میں پنک کلر میں شو ہو رہا ہے یہ لام ہو گیا، اور اس کے آگے یہ الف۔ جب ملا کے لکھتے ہیں تو لام کو ہم آدھا لکھتے ہیں اتنا، لام الف لام الف لام الف۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں میں نے لام کو اتنا ہی لمبا کیا جتنا کہ آپ کو پہلی تختی میں نے کر کے دکھایا تھا۔ لام الف نہیں پڑھا میں نے، کیونکہ اس کے اندر لام کو ہم نے اتنا ہی لمبا کرنا ہے جیسا کہ پہلے کر چکے ہیں، وگرنہ تلفظات مختلف قسم کے ہو جاتے ہیں۔ پہلی تختی میں لام پڑھا، آگے لام الف، آگے جا کے کچھ اور پڑھیں گے تو انسان کا ایک جو ربط اور جوڑ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے اتنا ہی لمبا کرنا ہے، الف لام الف لام الف۔ اب یہ بھی آگے دیکھیں لام ہے اور الف ہے، لیکن ذرا سا لکھنے کا سٹائل مطلب اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے بار بار پہچان کروانے کے لیے علیحدہ علیحدہ لکھ کے بتا دیا، لام الف۔ آگے با الف، دیکھیں با کو وہاں لمبا کیا تھا جتنا، اتنا ہی یہاں لمبا کیا ہے، با الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام حا لام الف با لام با۔ اب یہاں پہ آ کے لوگ کافی زیادہ بڑی غلطی جو کرتے ہیں، بالام با بالام با، جلدی سے پڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، پہلی تختی میں ہم نے با کو اگر لمبا کیا ہے تو یہاں بھی با کو ہم لمبا ہی کریں گے، با لام با با لام با، آہستہ سے سکون سے پڑھیں گے۔ آگے کاف کاف۔ اب یہ 2 کاف دیے ہوئے پہچان کروانے کے لیے کہ اس طریقے سے بھی کاف لکھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی کاف لکھا جا سکتا ہے، کاف با۔ اب یہ ملا کے کاف کے ساتھ با کو ملا دیا تو اس طرح سے لکھیں گے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور یہ کاف، کاف با کاف با کاف الف کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا
سا، اب یہاں بھی سا نہیں پڑھنا، جیسے پہلی تختی میں بتایا تھا سا کو ایزیلی پڑھنا ہے، سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے پڑھنا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، اور پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں سا آئے گا ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ صرف پہلی تختی کو ہم نے تلفظات کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے بغیر تلفظات کے ساتھ ہم پڑھیں، نہیں، جس طرح پہلی تختی میں ہم نے تلفظ پڑھے ہیں اسی طرح پورے قرآن پاک میں، بلکہ لوگ تو پریکٹس کرنے کے لیے عربی بھی جب بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اپنے تلفظات کے ساتھ بولتے ہیں۔ جیسے اگر میں اپنی مثال لے لوں، میرا نام ریحان ہے، تو اگر بولنے والا تلفظ کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوگا تو ریحان، حان بولے گا، ہا کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ اسی طرح تلفظات کی ادائیگی ہر جگہ پہ کر لینی چاہیے، بولنے کے اندر بھی انسان کے ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین۔ اب یہ جو سین والے تھے اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے یہ اتنا سا با ہے پنک کلر میں، یہ اتنی سی یا ہے، آگے سین پورا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی یہ نون، یہ تا اور یہ ثا ملا کے لکھتے وقت ثا بھی چھوٹا ہو گیا، تا بھی، نون بھی، یا بھی اور با بھی۔ آگے چلتے ہیں، ثا جیم، تا حا، ثا جیم، تا حا، دیکھیں جیم پہ مد تھا، پہلی تختی میں بتایا تھا، تو یہاں بھی اتنا ہی میں لمبا کر رہا ہوں، ثا جیم، تا حا۔ اب آگے دیکھیں، یہ نون خا، خا گرین کلر میں، اس کو موٹا کریں گے، نون جتنا وہاں لمبا کیا اسی طرح یہاں لمبا کریں گے، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم۔ اب یہ دیکھیں با کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام۔ یہاں بھی لوگ جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، نون با لام، تانون لام، بایا لام، یاتا لام، اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ اس طرح پڑھنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے بندہ نہ ہی پڑھے، کوئی فائدہ نہیں اس طرح پڑھنے کا، تسلی سے سکون کے ساتھ پڑھا کریں۔ نون با لام، تا نون لام، با یا لام۔ اب یہ دیکھیں اتنا با، آگے یا اور آگے لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم حا، خا، حا ثا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خا تا۔ اب دیکھیں خا گرین کلر میں تھا تو یہاں پہ صرف خا کو موٹا کیا، با اور تا وہی بلیک کلر میں ہے تو اسے موٹا نہیں کرنا، با خا تا، تا ہا، با تا، یا ہا، تا ہا، نون تا، یہ بھی تا ہے، یہ ہا ہے، اس کے اوپر دو نقطے نہیں اس وجہ سے ہا ہے، اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں اس وجہ سے یہ تا بن گیا، ہا، یا ہا با، یہ یا کے دو نقطے، یہ دو آنکھوں والی ہا اور آگے با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را، زا، جیم را۔ دیکھیں را گرین کلر میں تو یہاں بھی موٹا ہوگا، جیم را، خا زا، جیم را، خا زا، را زا۔ اب دیکھیں جو پچھلے پیج میں، چوتھے پیج میں جو دیا ہوا تھا را، تو وہ بتایا ہوا تھا کہ اس طریقے سے بھی را لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی، را زا، یا را، تا زا، سین، شین، سین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با،
ضاد الف، یہ آگے بلیک کلر میں الف اور ضاد کو چھوٹا کر کے اتنا لکھا ہوا ہے، جب دو حروف مل گئے تو ضاد چھوٹا ہو گیا. ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را. اب دیکھیں پورا گرین کلر میں لکھا ہوا ہے، یعنی غین بھی موٹے حروف میں سے ہے اور را بھی موٹے حروف میں سے ہے. غین را. اس والے قاعدے پہ، رنگین قاعدے پہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو انسان رنگین کلر کی وجہ سے پہچان لیتا ہے کہ اسے موٹا کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب 2-3 دفعہ قاعدہ پڑھتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر اگر اس کے پاس کوئی بغیر کلر والا بھی آ جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ غین موٹا ہے، را موٹا ہے، صاد موٹا ہے، ضاد موٹا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین زال. اب یہاں زال پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا، وہی تلفظات برقرار رکھنے ہیں. آگے یہ حمزہ واو اور یا جو ہے اس کے اوپر دیکھیں، یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی حمزہ، اس کے اوپر بھی حمزہ. یہ جو پہلی تختی کے اندر ہم نے حروف پڑھے الف سے لے کر یا تک، ان حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر اگر اس طرح حمزہ لکھا ہوا آ جائے تو وہ حرف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو پھر اگر جس طرح یہاں پر واو لکھا ہوا ہے تو اب یہ واو نہیں ہے، دراصل یہ حمزہ ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ ان 3 لفظوں کو آئیے پڑھتے ہیں اسی طرح. اگر کسی اور لفظ پہ بھی حمزہ آ جائے تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. جیسا کہ اب اسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل الف. کچھ لوگ یا کچھ قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کو حمزہ الف بھی پڑھا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حمزہ بشکل الف بھی کافی سارے حضرات پڑھاتے ہیں تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. حمزہ ہے لیکن شکل کس کی ہے؟ الف کی، اس وجہ سے پڑھتے ہیں حمزہ بشکل الف. اب یہ حمزہ بشکل واو ہے تو حمزہ لیکن واو کی شکل میں آیا ہوا ہے. حمزہ بشکل یا، تو ان 3 لفظوں کو اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح اگر کسی اور حرف کے اوپر، اکیلے حرف کے اوپر جب حمزہ آ جائے تو اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے، جیسے حمزہ بشکل عین، حمزہ بشکل غین، اس طرح. آگے چلتے ہیں فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا تا میم تا. اب دیکھیں آخری حرف کے اندر بھی، آخری لفظ کے اندر بھی میں نے تا کو شروع میں بھی لمبا کیا، آخری میں بھی لمبا کیا، میم کو بھی لمبا کیا. تا میم تا نہیں پڑھا میں نے، تا میم تا، آہستہ سے سکون اطمینان کے ساتھ اسے پڑھا. نیچے ایک تنبیہ لکھی ہوئی ہے، ایک نوٹ کے طور پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تنبیہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ تختی ختم کرنے کے بعد بچے سے قرآن مجید میں سے مختلف حروف دریافت کریں. اگر وہ نہ بتا سکیں تو اس تختی کو پھر سے خوب یاد کروائیں. یعنی اکیلے حرف تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اب اس تختی کو یاد کرنے کے بعد انسان کو اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اکیلے حرف جب کسی کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو وہ کس طرح آتے ہیں پتہ لگ جائے. اب دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ یا فا ہے، اب یا ویسے پہلی تختی کے اندر تو دوسری طرح لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ یا چھوٹا ہو گیا کیونکہ فا کے ساتھ مل گیا. تو اس طرح آپ اس تختی کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم میں سے خود سے آپ اپنی پریکٹس کے لیے کوئی سا بھی لفظ آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ یا ہے، فا ہے، کیا ہے. تو جیسے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یا پہلا لفظ لے لیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالکا، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ زال ہے، زال کے بعد لام آدھا لکھا ہوا ہے، حالانکہ لام تو پورا ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ لام کیونکہ کاف کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے لام آدھا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ کو یہ تختی بھی انشاءاللہ اچھے سے یاد ہوگی. اور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اس کو آپ یاد کریں، ریوائز کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم حروف مقطعات پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.